بھی کوئی منفی پروپیگنڈا معاشرے میں پھیل رہا ہو. اب جیسے صحابہ کرام کے خلاف سوشل میڈیا بہت حرکت میں آیا ہوا ہے. ہر شخص کے پاس دلیل ہوتی ہے, لیکن دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. یہ خوب ذہن میں رکھیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بات پہنچے اہل علم کی طرف لوٹ آؤ, وہ تمہیں اس کا مطلب بتائیں گے. آج میں نے کلپ دیکھا, مجھے لوگوں نے بھیجا, وہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. مشہور زمانہ صاحب ہیں جنہوں نے پہلے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوا ہے جیسے بڑے غم کا نا, ہائے ان کی موت کا وقت ہے اور وہ کیا کہہ کے دنیا سے چلے گئے. تو اس بات کو محترم نے بہت طول دیا اور آخر میں رزلٹ یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا جنگ میں حضرت علی کے خلاف. تو موت کے وقت ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. تو کلپ بنانے والے کا مقصد, وہ مشہور زمانہ صاحب ہیں, سب جانتے ہی ہیں, اس کا مقصد یہ تھا حضرت معاویہ کو کم دکھانا کہ دیکھو کتنے غلط آدمی تھے معاذ اللہ. جس نے مجھے وہ کلپ بھیجا, میں نے کہا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا الزام حضرت معاویہ پہ لگایا جا رہا ہے یہ الزام غلط ہے. حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی رسول, انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا. اس کا مطلب اگر حضرت معاویہ کی غلطی ایسی واضح ہوتی جس کے غلطی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی, تو یہ صحابی ان کا زندگی میں ساتھ نہ دیتے. بعد میں ان کی رائے بدل گئی کہ نہیں دینا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا جس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غلطی 100% غلطی ہو, گناہ ہو 100%, اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جو نبی سے بیعت ہو چکا ہے پہلے, وہ صریح جرم میں حضرت معاویہ کا ساتھ دے. تو یہ حضرت معاویہ کی فضیلت کی دلیل ہے, یہ ان کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اس کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے. اجتہادی غلطی اور غیر اجتہادی غلطی میں کیا فرق ہے؟ اجتہادی غلطی کہتے ہیں جس میں مجتہد جب غلطی کرتا ہے تو غلطی پر بھی اس کو اجر ملتا ہے غلط ہونے کے باوجود. اس لیے کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح رہنمائی نہیں ہے, اس میں ہم سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے اس میں انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور مجھے بات بتائی گئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے مالدار ہونے پر اعتراض کیا, اور حضرت معاویہ نے خط لکھا خلیفہ کو کہ ان سے میری جان چھڑائیں. جان جان کر وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں جس سے حضرت معاویہ کی شخصیت مجروح. ابو ذر غفاری کو صرف حضرت معاویہ پہ اعتراض نہیں تھا, ہر مالدار صحابی پہ اعتراض تھا ان کو. اور صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے اس معاملے میں حضرت ابو ذر غفاری کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ جن صحابہ پر حضرت ابو ذر غفاری اعتراض کرتے تھے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ مال رکھنا اسلام میں ناجائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ بھی نکال کے لے آئے کہ دیکھو حضرت ابو ذر غفاری سے جان چھڑا رہے تھے وہ. تو یہ لوگ بیٹھے ہیں اہل سنت والجماعت کے جو متفقون علیہ عقائد ہیں, جن میں سب سے اہم عقیدہ کہ صحابہ کرام سے ہم سب محبت کرتے ہیں, اور ان کی آپس کی لڑائی اور اختلافات کو اجتہادی خطا پر محمول کرتے ہیں. اجتہادی خطا وہ جس میں آپ غلطی پر ہونے کے باوجود آپ گناہگار نہیں ہوتے, آپ کو گناہ نہیں ملتے, اس لیے کہ آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کون سی غلطی منسوس ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, کون سی غلطی ایسی ہے جس میں غلط ہونے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. تو صحابہ کے اختلافات بھی جو ان کی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی نوعیت کی تھیں. مال حضرت حسن کے پاس بھی بہت تھا, نبی کے نواسے. حضرت حسن بہت مالدار صحابی تھے. وہ میں نے بیان میں کہا تھا نا,
کتنے زیادہ نکاح کیے انہوں نے. تو جب طلاق دیتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے 100 باندیاں اپنی طلاق یافتہ عورت کو انہوں نے گفٹ میں دی ہیں, ہدیے میں دی ہیں. بہت زیادہ خیال کیا, جس کو طلاق دی اس کو بہت پیسہ دیتے تھے, وہ تو پیسہ بہت تھا ان کے پاس. تو اس طرح کلپ معاذ اللہ حضرت حسن کے خلاف بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن ہم نہ حضرت حسن کے خلاف کہہ سکتے ہیں اور نہ حضرت معاویہ کے خلاف. تو ایک مسئلہ تو خوب یہ اچھی طرح سمجھ لیں,